بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ نے سنا ہوگا کہ ہر انسان کی تقدیر، کائنات کی تمام تر معاملات لوح محفوظ میں درج ہیں کہ کون سا انسان کب پیدا ہوگا، اسے کب موت آئے گی اور دنیا میں اس کے حصے کا کتنا رزق ملے گا، یہ سب کچھ لوح محفوظ میں لکھا جا چکا ہے۔ لیکن دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ لوح محفوظ کیا چیز ہے، کس جگہ موجود ہے اور اس میں کیا کچھ لکھا گیا ہے؟ آج کی یہ ویڈیو اسی موضوع پر بنائی گئی ہے، لہٰذا ویڈیو بہت مفید معاملات پر مبنی ہے۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، لوح محفوظ عربی زبان کا لفظ ہے۔ لوح عربی میں تختی کو کہتے ہیں اور اس کو لوح محفوظ، لوح کتاب المبین اور کتاب مکنون بھی کہا جاتا ہے۔ یہ کتاب چھپی ہوئی ہے اور شیاطین کی پہنچ سے بہت دور ہے۔ اس کتاب کی حفاظت اللہ تعالیٰ کے پاک فرشتے کرتے ہیں، شیاطین اس کتاب تک نہیں پہنچ سکتے۔ لوح محفوظ میں جو کچھ بھی درج ہے، لکھا ہوا ہے، وہ محفوظ ہے، یعنی اس کی حفاظت کی جاتی ہے اور اس میں کوئی رد و بدل، تبدیلی نہیں کی جا سکتی اور شیاطین وہاں پر پہنچ بھی نہیں سکتے اور نہ ہی وہاں سے کوئی خبر حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کی سیکیورٹی کا نظام، پہرا بہت سخت ہے۔ دوستو، روایات کے مطابق لوح محفوظ اللہ تعالیٰ نے آسمان کے پہلے تخلیق فرمائی تھی۔ صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا فرمایا تو لوح محفوظ میں لکھ دیا کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس عرش پر تحریر موجود ہے۔ ناظرین، لوح محفوظ عرش پر کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہے اور اللہ تعالیٰ نے اور اس پر یہ تحریر کر کے اور اپنی رحمت کے بے انتہا وسیع ہونے کا اعلان کر رکھا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں سب سے پہلے یہ درج کیا کہ میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ جس نے میرے فیصلے کو تسلیم کر لیا اور میری نازل کردہ مصیبت پر صبر کیا اور میری نعمتوں کا شکر کیا تو میں نے اسے صدیق بھی کہا اور اسے صدیقین کے ساتھ اٹھاؤں گا۔ جس نے میرے فیصلے کو تسلیم نہیں کیا، میری نازل کردہ مصیبتوں پر صبر نہیں کیا اور میری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا تو میرے سوا جسے چاہے مرضی اپنا معبود بنائے۔ قرآن پاک میں آیت نمبر 21 اور 22 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ یہ تو قرآن ہے، بہت عزت والا، لوح محفوظ پر لکھا ہوا ہے۔ ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک بھی لوح محفوظ میں درج ہے۔ قرآن پاک جس کتاب میں موجود ہے وہ صحیفے پاکیزہ ہیں، ان کو کچھ چھو نہیں سکتا ماں سوائے ان کے جو پاک اور صاف ہوں، یعنی عزت والے فرشتے ہی لوح محفوظ کو چھو سکتے ہیں۔ لوح محفوظ ان فرشتوں کے ہاتھ اور ان فرشتوں کے قبضے میں ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اصل لوح محفوظ قرآن جو ہے لوح محفوظ میں ہے اور ہمارے پاس جو قرآن پاک ہے وہ اس قرآن پاک کی ایک کاپی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ لوح محفوظ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے بالکل سامنے موجود ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہی فرشتے ہیں جو قیامت ہونے پر سور پھونکیں گے، اور روایات میں آتا ہے کہ لوح محفوظ اسرافیل علیہ السلام کے ماتھے کو جا لگتی ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام زمین کی طرف نگاہیں جھکائے کھڑے ہوئے ہیں۔ جب لوح محفوظ ان کے ماتھے پر لگتی ہے تو وہ نظر جھکا کر اس کو دیکھتے ہیں، اور یہ لوح محفوظ جن، شیاطین اور ہر قسم کی بدی کی طاقتوں سے اتنی دور ہے کہ جس کا اندازہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ لوح محفوظ میں موجود تقدیریں اور امور کائنات میں کس طرح نازل ہوتی ہیں؟ دراصل پورا پروگرام لوح محفوظ سے، لوح اول سے دوم پر آتا ہے، اور یہ لوح محفوظ جیسی ایک تختی ہے۔ لوح دوم سے یہ پروگرام الگ الگ انفرادی طور پر تمام جانداروں تک پہنچایا جاتا ہے، جو کہ اس پروگرام میں انسانی ارادے میں شامل ہوتے ہیں۔ جیسے کسی انسان نے کام کرنا ہے تو یہ کام اس کے ذہن میں اسی طرح واضح ہوتا ہے، پھر اس کام میں انسان اپنا ذاتی ارادہ شامل کرتا ہے، پھر اس کام کو سر انجام دیتا ہے، یعنی ہر کام، امر اور کام انسان کو نیت اور ارادہ کرنے کا مکمل اختیار عطا کیا گیا ہے۔ یہ قرآن کریم میں کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ جن کا مطلب آج تک کسی کو نہیں معلوم اور نہ ہی یہ معلوم ہوگا، یہاں تک کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان الفاظ کا مطلب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو نہیں بتایا، بالکل ان کو سیکرٹ راز میں رکھا گیا ہے کہ اس کے پیچھے بہت بڑی حکمت ہے۔ ان حروف یا لوح قرآنی کہا جاتا ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ اکثر گھروں کے دیواروں پر برکت کے لیے یہ لوح قرآنی لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ایک کوڈ ورڈ ہے
جو دنیا کو نہیں بتایا گیا، اور بہت سے علماء کرام یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ ان الفاظ کے اندر روز قیامت امت مسلمہ کے لیے بہت سی خوشخبریاں چھپی ہوئی ہیں۔ اگر ان کو دنیا میں بیان کر دیا جاتا تو ہو سکتا ہے کہ لوگ جنت اور روز قیامت کے لیے اسٹرگل کرتے ہی نہیں۔ لوح قلم اللہ کے پاس موجود ہے، دنیا اور کائنات کی کوئی بھی مخلوق اس میں کوئی علم چھین نہیں سکتی، نہ ہی کوئی اس میں رد و بدل کر سکتی ہے۔ تمام آسمانی کتب نازل ہونے سے پہلے اسی لوح محفوظ پر لکھی ہوئی تھی۔ یہ لوح محفوظ اللہ تعالیٰ کے عرش کے پاس موجود ہے، جو سفید موتی سے بنی ہوئی ہے۔ ان کے الفاظ سرخ یاقوت کے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر روز 360 مرتبہ اس پر نظر کرم کرتے ہیں، کسی کو عزت بخشتے ہیں اور کسی کو آزمائش میں ڈال دیتے ہیں، اور کسی کو رزق، کسی کی زندگی اور کسی کے لیے موت کا حکم صادر کرتے ہیں۔ اس کی لمبائی آسمان اور زمین کے برابر ہے، جبکہ اس کی چوڑائی مشرق سے مغرب کے برابر ہے۔ یہ اللہ کے فرش کے دائیں طرف ایک فرشتہ ہے، اس کو گود میں اٹھائے ہوئے ہے۔ ناظرین، اب تک آپ نے صرف یہی سنا ہوگا کہ انسان اس کے اعمال کی بنیاد پر یا تو ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے یا برے عمل کی وجہ سے جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ اور آپ میں سے بہت سے لوگ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ جنت اور جہنم یہ سفر یہ ایک پل کے ذریعے طے کرنا ہے، جسے ہم پل صراط کا نام سے جانتے ہیں۔ یہ پل بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ یہ پل جہنم کے اوپر موجود ہوگا اور اسے پار کرتے ہوئے سامنے جنت کا دروازہ ہوگا۔ اس پل کی لمبائی کئی ہزار سال کی مسافت جتنی ہوگی، اور کہا جاتا ہے کہ جہنمی لوگ جہنم کی آگ کی شدت سے کٹ کٹ کر جہنم میں گر رہے ہوں گے، جبکہ اللہ کے نیک بندے اور جنتی لوگ بجلی کی تیزی سے پل صراط کو کراس کر لیں گے، اور اپنے اعمال کی وجہ سے کچھ لوگ آہستہ آہستہ چل کر اور کچھ لوگ رینگ رینگ کر انتہائی تکلیف سے چل رہے ہوں گے۔ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں جانے کی بجائے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوں گے، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت کی خیر فرما۔ دوستو، ہمارے ذہن میں اکثر یہ سوال آتا ہے کہ کیا ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پل صراط کو پار کر کے جنت میں پہنچیں گے؟ کیا یہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی اسی طرح پل صراط پر گزرنا پڑے گا؟ دوستو، جس کا جواب ہے جی نہیں، کیونکہ ایک حدیث شریف میں یہ بیان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے 4 لاکھ لوگوں کو بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل کریں گے۔